بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. صدق اللہ العظیم. میرے نوجوان عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا جس میں ہم قائم ہیں یہ بہت ہی حقیر دنیا ہے. ہمیں اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا ہے. یہ دنیا یہاں ہمارے ہمیشہ رہنے کا یہ مقام نہیں ہے. ہمیشہ رہنے کا مقام ہمارا آخرت والا مقام ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. دنیا کے سفر کو طے کر کے آخرت کو اختیار کرنا ہے. یہ دنیا یہ ہمارا سفر ہے کیونکہ ہم آخرت تک پہنچ سکیں. اگر ہمارے اعمال صحیح ہو، ہماری نیتیں صحیح ہوں تو ہماری آخرت بننے کی کچھ نتائج نظر آئیں گے. اگر ہم دنیا بنانے میں لگ گئے، آخرت بنانے میں ہم نے فکر نہیں کی تو ہماری آخرت بگڑ جائے گی اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. جنت میں پہنچنے کے کوئی راستے نظر نہیں آئیں گے. اس لیے ہم ہر ایک کو دنیا بنانے کے بجائے آخرت کو بنانا ہے، کیونکہ آخرت وہ ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. جب یہ دنیا ختم ہوگی قیامت آئے گی. قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا. سور پھونکا جائے گا. تمام کے روحوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. جہاں پر بندے کے فیصلے ہوں گے، جہاں بندے کے اعمال دکھائے جائیں گے. جو بندہ صحیح اعمال کرے گا اس کے صحیح اعمال اس کے صحیح ہاتھ میں آئیں گے، سیدھے ہاتھ میں آئیں گے. جو بندہ اعمال صحیح نہیں کرے گا تو اس کے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے. بندہ ان تمام چیزوں سے بے خبر ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آخرت کی فکر کرے، دنیا کی فکر چھوڑ دیں. دنیا اللہ بنائے گا، آخرت کو ہمیں بنانا ہے. آخرت کی بنانے کے بہت سارے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں. ہم اپنی آخرت کو بنائیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں. ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کریں؟
اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، ہماری دنیا بنے گی بھی، آخرت بھی بنے گی ساتھ میں. تو ہم کو آخرت بنانے کی زیادہ فکر کرنی. ہر ایک دنیا کے بنانے میں لگا ہوا ہے، آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہر ایک دنیا بنانے کی فکر میں لگا رہے گا تو آخرت ان کی کون بنائے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا، سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم رہے گا، ہر ایک یہ چاہے گا کہ میرا کیا ہوگا. وہاں کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، نہ تمہارے بچے، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے ماں باپ، نہ تمہارے بھائی، نہ تمہارے بہن، نہ پڑوسی، کوئی تمہارا وہاں کل ساتھ نہیں دے گا، اکیلے رہو گے. ہر ایک تم سے وہاں پر یہی کہے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا. سب الگ ہوں گے، جدا ہو جائیں گے. اس وقت تم کیا کرو گے؟ جب تمہارے نام اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی، تو اگر تم اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دادا، اپنے دادی، اپنے نانا نانی، اپنے بہن، اپنے بچے، اپنے بیوی کے پاس جاؤ گے، کہو گے کہ میرے پاس ایک نیکی کم ہے، مجھے ایک نیکی دے دو، تو تمہارے اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے دادا دادی، تمہارے نانا نانی، تمہاری بیوی تم سے یہ کہے گی کہ میں تم کو نہیں جانتی ہوں، یہاں سے چلا جا. اگر میں تجھ کو اپنی ایک نیکی دوں گی، اگر ایک نیکی دوں گا تو میری نیکیوں میں کمی آ جائے گی، تو میں کس کے پاس مانگوں؟ حقیقت میں کل ایسا ہوگا، ہر ایک کو افسوس کرنا پڑے گا. قیامت کا منظر ہی کچھ ایسا ہولناک ہے. ڈرو اللہ سے جیسے اللہ کو ڈرنے کا حق ہے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. ہم اللہ سے تھوڑا بھی خوف نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کیسے پکڑ کرے گا. اگر اللہ سے ہم نہیں ڈریں گے تو اللہ ہماری بہت بڑی پکڑ کرے گا. اللہ سے ڈرو جیسے اللہ کو ڈرنے کا حق ہے. کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم اپنی آخرت کو بنائیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ مجھ سے ڈرو، اور اللہ آگے فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. اور آگے اللہ فرماتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے، قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے، تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائے گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر. اور لوگ نشے کی حالت میں گھومیں گے. جیسے ایک دنیا کا نشیلی آدمی جو ہوتا ہے، نشیڑا جو شراب پی کر ادھر ادھر گھومتا ہے نا، اس طرح کل قیامت کے دن لوگوں کا حال ہوگا. وہ شراب پیا نہیں ہوگا بلکہ اس کی نشے والی حالت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئے گا. قیامت کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئے گا. قیامت سے ڈرو، قیامت بہت بڑا
یہ فیصلے والا دن ہے جہاں پر ہمارے فیصلے ہوں گے۔ اللہ بندوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ ہم صرف عیاشی، ناچ گانوں میں، بیوی بچوں کے پالنے میں، مال کمانے میں، بینک بیلنس کرنے میں، کھیتی باڑی کو بڑھانے میں، اپنے کاروبار کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے تھوڑا سوچا کہ کل قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ جیسے تم اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہو، اسی طرح کیا تم نے اپنے لیے قیامت کے بارے میں فکر کی؟ اپنی فکر کی تھوڑی سی کہ کل قیامت کے دن میرا کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، یہ مقام رونے کا مقام ہے۔ یہ دنیا، یہاں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم آخرت کی تیاری کریں گے تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اگر یہاں ہم تیاری نہیں کریں گے تو وہاں ہم ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے۔ جیسے ایک بچہ اسکول میں ایگزام دینے سے پہلے وہ ایگزام کی تیاری کرتا ہے، اگر صحیح معنی میں اگر وہ ایگزام کی تیاری کرے گا، امتحان کی تیاری کرے گا، تو وہ آگے جا کر اپنے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اگر وہ یہاں پر محنت ہی نہیں کیا ہے، اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، تو جب امتحان گاہ میں جا کر امتحان دینے کے لیے بیٹھے گا، ایگزام دینے کے لیے بیٹھے گا، جب ایگزام کا وقت اس کے قریب آ جائے گا تو وہ ٹینشن میں آئے گا، کیونکہ میں نے تیاری ہی نہیں کی ہے، میں نے امتحان کی تیاری نہیں کی ہے، تو میں کیسے ایگزام دوں گا؟ جب پرچہ اس کے سامنے آ جائے گا تو وہ سوچے گا کہ کاش اگر میں اس پر محنت کرتا تو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا۔ وہاں پر افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ پڑھنے کے وقت میں ہم نے افسوس نہیں کیا تو جب امتحان دے رہے ہیں اس وقت افسوس کرنے کا کیا مقام؟ تو جب وہ فیل ہو جائے گا تو وہ بہت روئے گا، گڑ گڑائے گا، تو اس کا وہاں رونا کیا فائدہ؟ تو اسی طرح جب بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے گا تو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اگر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر نہیں کرے گا، اپنے وقت کو ضائع کرے گا، فضول کاموں میں لگا رہے گا، تو کل قیامت کے دن وہ فیل ہوگا، ناکام ہوگا، تو اس وقت وہ خون کے آنسو بھی روئے گا، تو اس کے خون کے آنسو رونے کے بھی کچھ فائدے نہیں ہیں۔ اس لیے بندہ فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر کرنا، رونا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، اللہ کو مناؤ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہیں۔ تم اتنے گناہوں میں ملوث ہو، ہم اتنے گناہوں میں ملوث ہیں، ہم گناہوں میں کوئی کثرت نہیں چھوڑتے، تو ہم اعمالوں میں کیوں کمی کرتے ہیں؟ اے میرے پیاروں، جس طرح ہم گناہوں میں زیادہ کثرت کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہم اپنے اعمالوں میں کثرت کریں، تاکہ ہمارے اعمال اتنا ہو کہ ہمارے اعمال کے بدولت اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ ایسے اعمال کریں، ہم اپنے آخرت کو بنائیں، دنیا کو بنائیں۔ اگر ہم دنیا کے بنانے میں لگ جائیں گے تو ہم آخرت کو بھول بیٹھیں گے۔ اس لیے دنیا کی ان تمام جھنجھٹوں کو چھوڑ دو۔ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ آپ ہی کے لیے بنائی ہیں، جو کچھ آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ ہر ایک اس پر عمل کرے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق